الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فہم توحید احادیث نبویہ کی روشنی میں لیکچر نمبر 22 کسی شخص کے بارے میں جنتی اور دوزخی کا فیصلہ کرنا یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ ہم اپنے علم میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے علم کے مطابق یہ شخص اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ جنت کا امیدوار ہے، اور جو باغی ہے نافرمان ہے اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جہنم کی طرف سفر کر رہا۔ فائنل یہ کہنا کہ یہ جنتی ہے اور یہ دوزخی ہے یہ ہمارا حق نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث لے کر آئے ہیں 1243، انصاری خاتون سیدہ ام علا رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، یہ ان عورتوں میں شامل تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ انہوں نے کہا جب مہاجرین بدریہ قرہ اندادی تقسیم ہوئے تو ہمارے حصے میں سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ آئے، ہم انہیں اپنے گھر لے گئے اور وہ اچانک مرض وفات میں مبتلا ہو گئے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو انہیں غسل دیا گیا اور انہی کپڑوں میں کفنایا گیا۔ جب وہ غسل اور کفن سے فارغ ہوئے تو اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو میں نے کہا، ام علا کہتی ہے میں نے کہا ابو صاحب، یہ ان کی کنیت تھی، سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم پر اللہ کی رحمت ہو، تمہارے لیے میری گواہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کامیاب کر دیا۔ اب یہ جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ تھا خالصتاً، جیسے ہمارے ہاں کچھ جوشیلے خطیب کہہ دیتے ہیں جنت اللہ تعالیٰ اگر اہل حدیث کو وہابی کو نہیں دے گا تو پھر کس کو دے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا يُدْرِيكِ ان اللہ قد اکرمہ، تمہیں کیسے معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی ہے، یعنی کامیاب کر دیا ہے، سرفراز کر دیا ہے، تمہیں کیسے خبر ہوئی؟ وحی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ رہی ہے، تمہیں کیسے خبر ہوئی؟ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ محمد اکرم فوت ہو گیا، اب کہیں گے محمد اکرم بیچارہ بہشتی، بیچارہ بہشتی، اسے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر اس صحابی سے پوچھ رہے ہیں تمہیں کیسے معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سرفراز کر دیا ہے، اکرمہ، عزت دے دی ہے؟ اب وہ صحابی تھے اور مہاجر تھے اور رضی اللہ عنہ تھے، یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر انہوں نے ایسا کیا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، آخر پھر اللہ تعالیٰ کسے سرفراز کرے گا؟ یہ ہے وہ فکرہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بڑا عام، اور بالخصوص ہماری جماعت میں اہل سنہ میں بڑے کہیں گے ہماری جنت ہے، ہمیں نہیں ملے گی تو کس کو ملے گی؟ اب وہ انصاری خاتون کہہ رہی ہیں اگر اللہ تعالیٰ پھر یہ بتائیں یہ کامیاب نہیں تو کسے سرفراز کرے گا؟ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ہوا فقد جاءہ الیقین واللہ انی لارجو لہ الخیر واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی۔ اللہ اکبر، بلا شبہ انہیں بڑی اچھی حالت میں موت آئی، واللہ میں بھی، یعنی میں رسول اللہ کا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی ان کے لیے بھلائی کی امید رکھتا ہوں، بھلائی کی امید رکھتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول
ہو کر بھی خود اپنے بارے میں نہیں جانتا کہ میرے بارے میں کیا معاملہ کیا جائے گا. آئے خیر واللہ ما ادری، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، وانا رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں، ما یفعل بی، میرے ساتھ کیا ہوگا مجھے نہیں خبر. اب جب یہ فقرہ سنا تو ام علا رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کسی کے پاک باد ہونے کی گواہی نہیں دی. یہ حق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور ایک روایت میں یہ الفاظ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یفعل بہ، میں نہیں جانتا کہ عثمان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. جب میں پیغمبر ہو کر نہیں جانتا، مجھے اللہ نے خبر نہیں دی ہے، تو تمہیں ام علا کیسے معلوم ہوا کہ یہ کامیاب ہو جائے گا. اور ہمارے معاشرے کے اندر جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، بے نماز ہے تب بھی، گندے عقیدے کا ہے بیچارہ بہشتی، اسے جنت پہنچا کر آتے ہیں جیسے جنت کے یہ ٹھیکیدار ہیں. کسی متعین مسلمان کے بارے میں جنتی اور دوزخی کا فیصلہ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق. اللہ کے پیغمبر کو بتایا جاتا ہے تو پھر آپ آگے صحابہ کو خبر دیتے. صحیح بخاری میں 6707 ایک حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ہم خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے. ہم نے سونے اور چاندی کی غنیمت نہ پائی، سونا چاندی تو نہ ملا، مال چوپائے کپڑے اور سامان وہ حاصل ہو گئے. قبیلہ بنو ذبیب کے ایک آدمی رفاع بن زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام تحفہ دے دیا، ہبہ کر دی، ہدیہ. اسے مدعم کہا جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وادی القریٰ میں بھیجا. وہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا اور پالان اتار رہا تھا. ابھی پہنچے ہی ہے اور ابھی وہ آپ کی اونٹنی سے سامان اتار رہا تھا کہ اس کی پشت پر آ کر ایک تیر لگا، کسی مشرک نے مارا. تیر مارنے والے کا کوئی علم نہ ہو سکا، اس تیر نے اس کو وہیں پر ہی ڈھیر کر دیا. لوگوں نے کہا جنت جنت مبارک، جنت مبارک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلا والذی نفسی بیدی، ہرگز نہیں، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. ان الشملۃ التي اخذها يوم خیبر من المغانم لم تصبح المقاسم لتشتغل علیہ نارا. وہ کمبل جو اس نے تقسیم سے پہلے خیبر کے مال غنیمت سے چرا لیا تھا. مال غنیمت جمع ہو گیا، سونا چاندی تھا نہیں، کپڑے اور دیگر سامان چوپائے یہ وہ، اس میں سے ایک کمبل اس غلام نے اٹھا لیا تقسیم سے پہلے. اور ہم جو چاہیں غلہ کھول کر پیسے جیسے چاہیں خرچ کر دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ کا مال ہے، تقسیم سے پہلے وہ کمبل تشتغل علیہ نارا، آگ بن کر بھڑک رہا، آگ بن کر بھڑک رہا. جب لوگوں نے یہ بات سنی تو ایک شخص چپل کا ایک تسمہ یا دو تسمے اس نے بھی اٹھا لیا تھا. ایک تسمہ کتنا ہوتا ہے چپل کو باندھنے کے لیے؟ 2 تسمے کتنے ہوتے ہیں؟ لے کر آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی. اس نے بھی اٹھا لیا. آپ نے فرمایا شراک من نار او شراکان من نار، یہ آگ کے ایک یہ 2 تسمے. سبحان اللہ. کسی مسلمان کے بارے میں جنتی اور دوزخی کا سرٹیفکیٹ حتمی فیصلہ ممکن ہی نہیں. اگر بد ہے، مشرک ہے تو کیا پتہ توبہ کر لے، توبہ کر لے. اور اگر نیک ہے
پتہ نہیں خاتمہ کیسا ہو۔ وہ پچھلے دنوں ایک مولوی پیر افضل قادری کے سامنے جا کر اہل سنہ میں شمولیت کا اس نے اعلان کیا تو ایک عالم کا مجھے فون آیا۔ اس نے کہا شاہ صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کہا جب سے یہ حرکت کی نا اس بزرگ نے، اس نوجوان نے، میں نے آیت پڑھنے شروع کر دی ہے، مجھے سمجھ آج آئیے یہ آیت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اللہ جو تو نے ہدایت دے دی اب اس دل کو ٹیڑھا نہ کرنا، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ دیکھو پتہ نہیں اس کا خاتمہ کیسا ہو۔ اب خاتمے پر فیصلہ ہوگا۔ ایک شخص یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث عام آدم ضامن اور یا علی اور ہر قسم کا شرک کرتا ہوا مر گیا نا، خاتمہ ہمارے سامنے ہے ظاہری طور پر۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں یہ مشرک پلید ہے، اس پر جنت حرام۔ ایک کا خاتمہ ہمارے سامنے نہیں ہے، کیا پتا اس نے مرتے ہوئے 5 منٹ پہلے توبہ کر لی۔ میری اپنی مسجد کا واقعہ یاد آیا اور یہی بات آخری کرتے ہیں۔ ایک شخص تھا، میں نے ادھر دعوت دین توحید کا کام شروع کیا تو وہ جمعے کے اندر کھڑا ہو جاتا تھا۔ جمعے کے اندر آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں اسے کہتا اچھا بیٹھ جائیں، جمعے کے بعد بات کر لیں۔ جمعے کے بعد آتا، میرے سے گفتگو کرتا، اوف بڑا سخت نالا تھا مجھ سے، بڑا سخت۔ نماز میں آتا تو کہتا شاہ صاحب جی انہیں کہیں لوگوں کو میرے قدم کے ساتھ کوئی قدم نہ ملائے، ادھر والے کوئی منع کریں، ادھر والے کوئی منع کریں۔ تو ہم اسے کہتے تھے کہ آپ ایسا کریں صف کے آخر میں کھڑے ہو جائیں، ادھر دیوار آ جائے گی، ادھر والے بندے کو پرے کر دینا۔ لیکن مسجد سے ہم نے منع نہیں کیا، آنے دو اس کو۔ سال ہا سال آتا رہا اور اس کی یہ عادت اب پختہ ہو گئی، ہم بھی تو اب اس سے تھوڑا سا نالا ہوئے۔ تو ایک دفعہ جمعے میں کھڑا ہو، میں نے کہا بیٹھ جاؤ، آئندہ تم جمعے میں کھڑے ہوئے تو تم ذمہ دار ہوگے نقصان کے۔ تھریٹ کر دیا میں نے اس کو۔ جمعے کے بعد آ کر کہتا آپ نے مجھے تھریٹ کیا؟ میں نے کہا جی، اور آئندہ ہوگا بھی ایسے، آپ کھڑے ہوں گے تو آپ لڑکے آپ کے پکڑ کے آپ کو دیکھے کیا کرتے ہیں۔ آپ نے کوئی بات میری غلط لگتی ہے جمعے کے خطبے میں، آپ آئیں جمعے کے بعد یہاں بیٹھیں بات کریں مجھ سے، کہتے ٹھیک آئندہ میں نہیں کھڑا ہوں گا۔ ٹھیک۔ ایک دن عصر کے وقت آیا، مسجد میں نماز پڑھی، آ کر مجھے کہتا ہے شاہ صاحب میں آج سے اہل حدیث ہوں۔ تو ایک شخص تھا جو اس کا سخت اس سے نالا تھے، جو لوگ جماعتی تھے اہل حدیث تھے، انہوں نے کہا شاہ صاحب یہ منافق آدمی ہے۔ میں نے کہا نہیں ایسے نہ کہو، ہم نے اس کا دل چیر کے نہیں دیکھا۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا، کہتا میں نے عصر کی نماز پوری سنت کے مطابق آپ کے پیچھے ادا کی، بڑے سال ہو گئے آپ کے ساتھ مجھے جھگڑتے ہوئے، آج میں نے توبہ تائب ہو گیا ہوں، ہر قسم کے